بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہمارا سلسلہ وار درس، جس میں قرآن کریم کے ایک ایک پارے کی تفسیر اور خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، آج کے اس درس میں قرآن کریم کے تیسرے پارے کے خاص مضامین اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تیسرے پارے کا تقریباً آدھا حصہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے اور باقی ماندہ حصہ سورہ آل عمران پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا وہ حصہ جو تیسرے پارے کے شروع میں ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کو، ان کے اوصاف کمال کو ذکر فرمایا کہ ہم نے تمام نبی انبیاء سارے کے سارے برابر رتبے کے نہیں بنائے، بلکہ ان میں سے بعض پیغمبروں کو بعض پر خصوصیات اور فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ بعض پیغمبر ایسے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بعض کے درجات کو اللہ تعالی نے بلند فرمایا، اور ان تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص نشانیوں کے ساتھ مؤید فرمایا اور روح القدس کی ان کو تائید حاصل تھی۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے خصائص کے بعد یہ جو سورہ بقرہ کا خاص حکم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کسی قسم کا سودا، کوئی تجارت نہیں ہوگی، نہ اس دن کوئی گہری دلی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر سفارش کر سکے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے آج اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا کو پالو۔ پھر اس سورت کے اس پارے کے آغاز ہی میں اللہ لا الہ الا ہو کہہ کر آیت الکرسی کا بیان ہے، جو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت ہے۔ اس آیت میں 50 کلمات اور 10 جملے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص شان اور اوصاف اور توحید کے کلمات اس میں ذکر فرمائے گئے کہ وہ اللہ ایسی شان والا ہے جو زندہ و جاوید ہے، اور اسی سے سارے جہان کو زندگی حاصل ہے۔ وہی اللہ قیوم ہے، وہ اپنے قائم رہنے میں کسی بھی مخلوق کا محتاج نہیں، لیکن مخلوق میں سے ہر ذرہ، ہر درخت، ہر مخلوق، انسان ہو یا جن، حیوان ہو یا غیر حیوان، جمادات ہوں، کسی قسم سے تعلق رکھنے والی، وہ سب اپنے قیام میں، اپنے بقا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قیومیت کے محتاج ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایسی شان والا ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کے مالک ہیں، اور اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ کوئی سفارش کر سکے۔ ہاں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سفارش کی اور شفاعت کی اجازت دے دے، اس کو شفاعت کی اجازت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اگلے اور پچھلے تمام اعمال کو جاننے والے ہیں، اور اللہ کوئی شخص بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا علم اپنی ہر مخلوق کو محیط ہے، اور کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے خارج نہیں۔ اس کی بادشاہت ایسی ہے، اس کی بادشاہت، اس کی حاکمیت کی علامت اس کی کرسی ہے جو آسمان و زمین پر محیط ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اتنے بڑے نظام کی حفاظت کرنا، اتنے بڑے نظام کو چلانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل، اس کو تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی الکبیر، یہ اللہ سبحانہ وہو العلی العظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ آیت الکرسی کے بعد اس سورہ بقرہ کے اس حصے میں جو تیسرے پارے کے آغاز میں آیا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک مباحثہ،
ایک مناظرہ ذکر کیا گیا جو بابل کے بادشاہ نمرود سے کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا واقعہ اگلی آیات میں ذکر فرمایا گیا، اور حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ، اور تینوں واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی احیاء موتا پر، مردوں کو زندہ کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالی مخلوقات کو، انسانوں کو عدم سے وجود عطا فرما سکتے ہیں، اسی طرح ان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، نمرود کے ساتھ یہ بحث ہوئی۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اللہ کے بندے تیرے اندر کہاں خدائی کی صفات، تو کیوں اپنے آپ کو خدا کہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا دیکھو اللہ وہ ہوتے ہیں الذی یحیی و یمیت، جو اللہ زندہ بھی کرتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل پیش کی۔ اس نے بھی آگے، وہ ایسا بدعقل اور بدفہم تھا، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، یعنی جس کو چاہے، جس قیدی کو چھوڑ دوں جس کے لیے سزائے موت ہو، یہ گویا زندہ کرنا ہے، اور جس کو چاہے اپنے آرڈر سے قتل کروا دوں، یہ گویا موت دینا، میں بھی یہ کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی فہم کو ٹٹولا کہ یہ بدفہم نہیں سمجھے گا ان دلیلوں کو۔ ایک اور دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام لائے، رب وہ ہوتا ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، فأت بہا من المغرب، اگر تیرے اندر واقعتاً اتنی طاقت ہے اور مخلوقات پر تمہیں اسی ہی حکومت حاصل ہے تو تم مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔ بس فبہت الذی کفر، اس کا کوئی جواب نمرود سے نہ بن پڑا۔ اگر اصل بات یہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ دوسرا قصہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی پر ہوا، وہ بستی بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، تباہ و برباد، کھنڈرات کے نشان تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا انا یحیی ھذہ الموتى، اللہ ان مردوں کو، ان بوسیدہ قبروں والوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ پیغمبروں کا اللہ کے ان باتوں پر ایمان ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کے بارے میں دل میں سوال پیدا ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا کہ میں عزیر علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی دکھا دوں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، عزیر علیہ السلام پر موت طاری فرما دی اور 100 سال تک مردہ حالت میں رہے۔ ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کھڑا کیا۔ پوچھا کم لبثتا، کتنی دیر مردہ حالت میں رہے؟ کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم، لگتا ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ میں دن کا تھوڑا سا حصہ یا ایک دن بس مردہ رہا ہوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، 100 سال تم مردہ رہے ہو، اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ لو، یہ بھی ابھی تک خراب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرما دیا تھا اسی طرح تر و تازہ رہیں، تمہارا کھانا بھی اسی طرح۔ 100 سال دیکھو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی ایک ایسی نشان۔ اور فرمایا ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ تمہارا گدھا بھی ساتھ مردہ پڑا ہے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ذرا دیکھنا اس کی ہڈیوں کو ہم کس طرح اس پر گوشت چڑھاتے ہیں اور کس طرح دوبارہ اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کر دیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی یہ نشانی احیاء موتا، اپنے کمال قدرت کو بیان فرمایا۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں درخواست کی، یا اللہ آپ کے اس بات پر مجھے پورا ایمان ہے کہ آپ دوبارہ زندہ کریں گے، لیکن کیفیت معلوم نہیں، آپ زندہ کس طرح سے کریں گے؟ اپنی قدرت کی یہ نشانی، یہ کیفیت مجھے دکھا دیجئے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کہنے لگا بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، آپ کی باتوں پر پورا ایمان ہے، لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں، آپ کے قدرت کی نشانی کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو لے لو اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور پھر ان پرندوں کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا قیمہ بنا کر مختلف ٹکڑے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دو، ادھر ادھر پھیلا دو، اور پھر ہمارے اس قدرت کی نشانی کو دیکھنا۔ جب گوشت کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر تقسیم کر دو، پھر ان کو آواز دینا، اپنی طرف بلانا۔ دیکھنا جب تم بلاؤ گے یاتینک سایہ، وہ سارے پرندے
ہر ایک کے گوشت کی جو بوٹی جو ذرہ دوسری جگہ وہ جا کر اپنے گوشت سے جڑ جائے گا، اور اسی طرح پرندہ چونکہ مانوس ہو چکا ہے، تم بلا رہے ہو اپنی طرف تو تمہارے پاس اڑتا ہوا دوبارہ آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ وہ سارے پرندے ہر ایک کے گوشت کی بوٹی اور ٹکڑا اس سے جڑا اور دوبارہ وہی پرندے بنے، اور اسی طرح پھر پھر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ فرمایا دیکھو تمہارے اس بلانے سے یہ گوشت کے ٹکڑے جڑ کر جس طرح آ گئے، ہم بھی قیامت کے دن جب اپنے امر کن کہیں گے، ساری دنیا کے انسان چاہے وہ کسی طرح قبروں میں بوسیدہ اور خستہ ہو چکے ہوں، ذرات ان کے کہیں بھی بکھر چکے ہوں، ہمارے حکم سے اسی طرح جڑ کر دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان واقعات میں اگر غور کیا جائے تو احیاء موتا کا واقعہ قرآن مجید میں اور مقام سورہ بقرہ میں 2 مقام پر اور بھی ذکر، 3 واقعات، یہ کل مجموعی طور پر 5 نشانیاں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی دکھائی۔ خود وہ بنی اسرائیل کا وہ مقتول جس کو وراثت حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیا گیا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم سے گائے کے گوشت کا پارچہ لگنے سے دوبارہ زندہ ہوا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی، دیکھو وہ خود بتلا رہا ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے اس مقصد کے لیے قتل کیا۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد جن کا تعلق ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، اس دنیاوی زندگی کے اعمال کو ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ میں خاص طور پر میں نے پہلے بھی عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے راستے میں خرچ کی ترغیب بہت زیادہ دی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کہہ کر اللہ کی راہ میں اخلاص سے خرچ کرنے والوں کو ایک مثال سے سمجھایا۔ جو بندے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے ان کا ایک دانہ ہے اور وہ دانہ انہوں نے زمین میں ڈالا، اس دانے سے اس طرح ایک پودا نکلا جس میں 7 سٹے نکلے، ہر سٹے کے اندر 100 دانے موجود، ایک دانہ بویا اور 700 دانے حاصل کیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا 1 درہم، 1 دینار، 1 روپیہ خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ سے 700 گنا اس کا بدلہ آخرت میں حاصل کرے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو ہر ایک کے لیے مثال دے دی، باقی اللہ بعضوں کے لیے جتنا چاہے گی اور زیادہ بڑھا چڑھا دیں گے۔ جتنا اخلاص و صدق ہوگا اللہ اس کے خرچ کا ثواب اسی طرح بڑھا کر دے دے۔ اور فرمایا خرچ کے ساتھ ساتھ آداب بھی ذکر فرما دیے گئے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، خرچ وہی اچھا ہوتا ہے جس خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا نہ آئے، جس پر خرچ کیا گیا اس پر احسان نہ جتلاؤ، جس کو زکوٰۃ دی اس پر احسان نہ جتلاؤ، جس کو صدقۃ الفطر اس لیے کہ زکوٰۃ ادا کر کے صدقہ ادا کر کے اپنی گردن کو جہنم سے چھڑایا تو اس پر دوسرے پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنی ذات پر احسان کیا، بلکہ اس کا مشکور ہونا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے جس نے زکوٰۃ وصول کر لی، اس لیے کہ اس کی وصولی تمہاری جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ صدقات جس کے بعد کوئی تکلیف نہ آئے اور احسان جتلانا نہ آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قدر کا غم نہیں۔ فرمایا کہ وہ صدقہ جس کے بعد بندہ درست باتیں کرے، جس کے بعد احسان جتلائے، جس کے بعد تکلیف آ جائے، یہ اچھا نہیں تھا، صدقہ کرنا اچھا نہیں تھا، اس سے بہتر تھا کہ وہ اچھی بات کہہ کے اس کو ٹال دیتا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اگر اچھی بات حسن کلام کے ذریعے ٹال دیتے، صدقہ نہ کرتے، یہ زیادہ بہتر تھا اس صدقے سے جس کے بعد احسان جتلایا اور اس کو تکلیف پہنچائی۔ اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرنا۔ جو اللہ کی راہ میں ریاکاری سے مال خرچ کرتا ہے، جس کا مقصد صرف اپنی سخاوت کا اور اپنے مال کا اظہار ہوتا ہے، نام و نمود ہوتا ہے، اس کی مثال بھی قرآن مجید نے دی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹیل اور بالکل صاف چٹان کے اوپر ذرا سی مٹی جم جاتی، اس میں کوئی آدمی بیج ڈال دے تو اس بیج سے کیا حاصل ہوگا؟ اس بیج سے یہی حاصل ہوگا جیسے ہی بارش برسے گی وہ بارش اس بیج کو نہیں پھاڑے گی جس سے 700 گنا اس کو حاصل ہو جائے، بلکہ وہ بیج کو بھی بہا کر لے جائے گی اور اس کی مٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جو ریاکاری سے مال خرچ کرے گا اس کا صدقہ بھی ختم، اس کا مال بھی ختم ہو جائے گا، اس کو کوئی صلہ اور اس کو اجر حاصل نہیں ہوگا، سوائے افسوس کے اور ندامت کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اور آداب ذکر فرمائے گئے۔ جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ایسی صورت میں کہ
تمہارے اموال میں جو عمدہ چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اپنے اموال میں سب سے زیادہ گھٹیا اللہ کے لیے خرچ نہ کرو. تم جس ذات کی محبت، جس ذات کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی بارگاہ میں بڑھیا سے بڑھیا چیز کرو. یہی وجہ ہے کہ قربانی جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور میں بندہ یہ نذرانہ پیش کرتا ہے، اس میں بھی ادب یہ ہے جتنا بہتر، جتنا خوبصورت، جتنا قیمتی جانور ہوگا اس کی قربانی اتنی ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑھیا ہوگی. اور فرمایا کہ جب تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے خرچ کرنے کے دونوں طریقے صحیح ہیں. علل اعلان خرچ کرنا بھی صحیح ہے اور اس کو چپکے سے خرچ کرنا بھی صحیح ہے. دونوں باتیں صحیح، لیکن چپکے سے خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ علل اعلان خرچ کرنے میں خطرہ ہے کہیں نفس ایسا نہ ہو کہ نام و نمود کا شکار ہو جائے. ہاں جہاں علل اعلان خرچ کرنے میں دوسروں کو ترغیب ہو، وہ لوگ جو سوچ و بچار میں پڑے اس کے خرچ کو دیکھ کر وہ بھی اٹھیں گے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہاں علل اعلان خرچ کرنا افضل ہے. اور جہاں خطرہ ریا ہو وہاں چپکے سے خرچ کرنا افضل ہے. اور جو بندہ حدیث شریف میں آتا ہے اپنے مال کو اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اس کے بائیں کو بھی خبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو میدان قیامت میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے. چنانچہ مال کے اس خرچ کے بعد چونکہ مال ہی سے تعلق رکھنے والا صدقات کے اس نظام کے بعد اس کا متصادم اور متضاد نظام کو قرآن مجید نے یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے جب جنت کا بیان فرماتے ہیں ساتھ ساتھ جہنم کا بیان بھی آتا ہے، جب کفر کی مثال آتی ہے ساتھ ساتھ ایمان کی مثالیں بھی آتی ہیں. ابھی دیکھیے اللہ کی راہ میں اخلاص سے مال خرچ کرنے کی مثال آئی تو ریاکاری سے خرچ کرنے کی مثال بھی ساتھ ساتھ ذکر فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے اس نظام صدقات کو ذکر فرمایا تو ساتھ ساتھ اس کا بالکل متضاد صفت والا جو نظام باطل نظام ہے سود کے نظام کو سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا گیا کہ نظام صدقات اور نظام سود بالکل متضاد صفات کے حامل ہیں. صدقات سے محبتیں بڑھتی ہیں، صدقات سے خیر میں اضافہ ہوتا ہے اور صدقات کرنے والے کے مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھاتے رہتے، جبکہ اس کے برعکس جہاں سودی نظام ترویج پاتا ہے وہاں جرائم بڑھتے ہیں، وہاں دشمنیاں بڑھتی ہیں، وہاں ایک دوسرے کے مال کے ہتھیانے کا جذبہ، یہ اندر خود غرضی، لالچ اور طمع یہ انسان کے نفس کے اندر سرایت کر جاتی ہے. اور جہاں یہ سود کا نظام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس معیشت کو ہمیشہ زوال کی طرف لے جاتے ہیں، وہ معیشت کبھی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتی. چنانچہ سود کے بارے میں یہاں ذکر فرما دیا. دیکھو سود ہم صاف کہتے ہیں کہ سود کے لین دین کو چھوڑ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اور اب تک تم جتنا سود لے چکے اس کے بارے میں سن لو، جتنا تم نے سود لیا ہے اگر دوسروں پر باقی اس کو یہیں چھوڑ دو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب وہ سود حاصل نہ کرو ان سے. تمہارے لیے تمہارا اصل راس المال حلال ہے، جو تمہارا اصل مال جو دوسرے کو دیا تھا بس اسی قدر تمہارے لیے حلال. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ تم پر بھی ظلم ہو اور تم کسی پر ظلم کرو. تمہارا اصل مال بھی ہلاک ہو جائے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تم پر ظلم ہو جائے، اور تم دوسروں سے مال زیادہ لے لو اس کا نتیجہ یہ نکلا تم نے دوسرے پر ظلم کیا. اور سودی نظام اسی ظلم کا حامل نظام. اگر تم باز نہ آئے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر سنو یہ سود کا نظام اللہ اور اس کے رسول کا اس کے خلاف اعلان جنگ. یہ واحد ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اس قدر شدید وعید سنائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ فرما دیا. اب تو خود اندازہ فرما لیجئے جس نظام میں، جس معیشت میں، جس روزگار میں اللہ جو رزق دینے والی ذات ہے، رزاق ذات ہے، برکتیں عطا فرمانے والی ذات وہی، بیماریوں سے محفوظ کرنے والی، شفا دینے والی، عافیت دینے والی ذات وہ ہے، جو اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے وہ دنیا آخرت میں کیسے پنپ سکتا ہے اور کیسے ترقی کر سکتا ہے. چنانچہ ربا کے اس نظام کو ذکر فرمانے کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملات کے بارے میں قرآن کریم کی ایک ایسی آیت ذکر فرمائی جو قرآن پاک کی سب سے طویل ترین آیت ہے. اس طویل ترین آیت کو آیت مداینہ کہا جاتا. جب تم کسی سے لین دین کرو تو اس کے آداب قرآن مجید نے ذکر فرمائے. دیکھو جب معاملہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک معاملہ دست بدست اور نقد معاملہ کہلاتا ہے، کوئی چیز خریدی اور نقد، اور دوسرا معاملہ ادھار کہلاتا ہے. ادھار میں کوئی چیز خریدی بھی جاتی ہے اور قرض کا معاملہ بھی داخل. چنانچہ فرمایا کہ اگر تم نقد کوئی چیز خریدو تو اس معاہدے کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تم ادھار کا معاملہ کرو پھر ایک دستاویز تیار کرو، اس پر ایک تحریر تیار کرو اور اس تحریر پر 2 گواہ بھی بناؤ،
اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ معاملہ لکھے، اس میں کوتاہی نہ کرے، اور گواہی دینے والے کو چاہیے کہ اگر موقع آ جائے تو اس معاملے کی گواہی بھی دیں، ایک دستاویز تیار کرے، اور ساتھ ساتھ جو قرض لیا گیا، جو معاملہ، اس کی مدت بھی متعین کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی مدت متعین نہ ہو، ادھار لیا ہے اس کی مدت متعین ہونا شرعاً ضروری ہے، اور جس سودے اور جس ادھار میں مدت متعین نہ ہو شرعاً وہ ناجائز سودا کہلاتا اور بے برکت سودا کہلاتا، اس لیے اس کی مدت کم۔ ہاں اگر اس مدت پر وہ ادا نہیں کر سکا، اگر وہ مہلت مانگتا ہے تو اس کو مہلت دینا یہ باعث برکت ہے، اس کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ترغیب آئی ہے، لیکن اس معاملے کو متعین ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر قرض دینے میں کسی رہن کی ضرورت پڑے، کوئی چیز گروی رکھنی پڑے تو گروی رکھنے کی بھی اجازت۔ مثال کے طور کسی آدمی نے قرض لیا ہے، اس کی کوئی چیز اپنے پاس، اس کی قیمتی چیز اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لی، جس کو گروی رکھنا کہتے ہیں، اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی یاد رہے اس گروی چیز سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ دوسروں کے بعد گاڑی رکھ دیتے ہیں، اس گاڑی کو چلانے کی اجازت نہیں۔ دکان رکھ دی، دکان کو کرائے پر نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ زمینیں دیتے ہیں اور زمینوں کی پیداوار حاصل کرتے رہتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ قرض پر جو نفع بھی حاصل کیا جائے گا وہ سود کہلاتا ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ ربا کہلاتا ہے، ناجائز اور حرام۔ اس لیے گروی رکھنے کی تو اجازت ہے، لیکن مرہونہ اور گروی رکھی ہوئی چیز سے استفادہ کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ ان احکام کو ذکر فرمایا گیا، چونکہ سورہ بقرہ میں مجموعی طور پر آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے، قصاص و دیت کے احکام بھی آئے، صدقہ کا احکام بھی آئے، نکاح اور طلاق کے احکام بھی تفصیل سے آئے، عدت کے اور خلا کے احکام بھی آئے، سود وغیرہ کے احکام بھی ذکر فرمائے گئے۔ تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے ان احکام پر عمل کرنا ہمارے بس میں نہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں واضح فرما دیا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ جس کا بھی حکم دیتے ہیں وہ حکم اس پر عمل کرنا اس بندے کے بس میں ہوتا۔ یاد رکھیے ہر حکم جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا وہ اس کی طاقت میں ہے جبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے امر کا بندے کو حکم نہیں دیتے جس پر عمل کرنا اس کے لیے۔ ہاں بس اوقات ماحول کی وجہ سے بعض اوقات مشکلات ہو جاتی، لیکن مشکل حکم پر عمل کرنا رائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو اسی قدر بڑھا دیں گے اور اس کے اجر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا دیں گے۔ چنانچہ فرمایا ہم نے اعمال تو تمہیں عطا کر دیے، احکام تو دیے، نکاح کے معاملے، طلاق کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، کتنے احکام دیے، اس میں بندے سے کوتاہی ہو سکتی ہے، لہذا تم آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ سورہ بقرہ کی آخری آیا ان اعمال میں اگر کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے درخواست کر ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی، بھول چوک ہوگی، آپ ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ چنانچہ ان آیت پتہ یہ چلا، تعلیم یہ ہمیں ملی کہ اعمال کرنے کے بعد ساتھ ساتھ بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اعمال بدرجہ اتم اور کمال درجے میں قبولیت کا مقام حاصل کر سکے۔ سورہ بقرہ کے بعد اگلی سورت جس میں تقریباً نصف پارہ تیسرے پارے کا آتا ہے سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کے 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ اس آیت ان سورت کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے ساتھ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا دو روشن صورتوں کو لازم پکڑ لو، ان کو زہرا وعین فرمایا۔ زہرا کا معنی چمکدار اور روشن، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے فضائل ذکر فرمائے۔ ان دونوں صورتوں کے آپس میں مضامین میں اس طرح مناسبت اور مماثلت ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی زیادہ تر اہل کتاب کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں بھی اہل کتاب کا ذکر، لیکن سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے یہود کا زیادہ ذکر فرمایا اور سورہ آل عمران میں اہل کتاب میں سے نصارہ عیسائیوں کا زیادہ ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی تقریباً 80 آیات اس موقع پر نازل ہوئیں جب سعودی عرب کے علاقے نجران، عرب کا علاقہ نجران، وہاں کے عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے، جن میں 16 ان کے بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے اہل علم تھے، پادری ٹائپ، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مباحثہ کیا اور اس مباحثے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ثابت کرنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، ان کو توحید کا درس دیا۔ اس موقع پر یہ 80 آیات نازل۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ یاد رکھیے ایک چیز مناظرہ کہلاتی،
علمی اعتبار سے جو گفتگو کی جاتی ہے اس کی کئی قسمیں. ایک مناظرہ کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی دلیل دے دوسرا بھی دلیل دے, ان دونوں دلیلوں میں جس کی وزنی دلیل ہو دوسرا تسلیم کر لے, اپنی بات کو چھوڑ, اس کو مناظرہ کہتا ہے. ایک مخاصمہ کہتا ہے صرف جھگڑا کرنا اور کوئی مقصد نہیں, دوسرے کو نیچا دکھانا اور حق کی تلاش مقصود نہیں ہوتی, اس میں صرف دوسرے کو نیچا کرنا, اپنی ٹانگ کو اوپر کرنا مقصد ہوتا. اور ایک مقاتلہ کہلاتا جس میں جنگ ہوتی, قتل و قتال ہوتا. اور ایک مباہلہ کہلاتا, مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ آخری حق کو واضح کرنے کی آخری صورت مباہلہ ہے. اور یہاں قرآن کریم نے مباہلے کا ذکر فرمایا. جب وہ عیسائی نہ مانے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرتے ہم مباہلہ کرتے. مباہلہ یہ ہوگا کہ میں بھی اپنی آل اولاد کو بلاتا ہوں, اپنی بیٹیوں کو, اپنے گھر والوں کو, نواسوں کو, کھلے میدان میں جمع ہوتے. تم بھی سارے کے سارے 80 عیسائیوں آ جاؤ کھلے, وہاں اللہ کے سامنے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ جو حق ہے اس کے حق کو واضح کر دے, جو باطل اس پر موت کو اور ہلاکت کو نازل. یہ مباہلہ کہلاتا. اور یاد رکھیے جب حق و باطل میں مباہلے تک بات پہنچ جائے پھر اللہ سبحانہ و تعالی یقیناً حق کو واضح فرما دے, اور جو باطل ہوتا ہے وہ صدمے سے اور عذاب سے دوچار ہو جائے. مرزا قادیانی ملعون نے جب اب نبوت کا دعویٰ کیا اور بڑے بڑے دعوے کیے, جب دلائل سے کسی طرح, تو علماء نے مباہلے کی بھی دعوت, یہاں تک کہ چنیوٹ میں ان کا مقام ربوا ہے. حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, ختم نبوت پوری دنیا میں, خاص طور پہ جو ساؤتھ افریقہ میں مقدمہ ہوا تھا سب سے پہلے, یہاں سے بھی پہلے ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں, پھر بہاولپور کی عدالت میں, پھر اسمبلی سے پاس ہوا قانون, یہ بڑے اس کی ایک تاریخ. مباہلے کی دعوت دی. مرزا قادیانی ملعون کے خلیفہ کو آؤ دریائے چناب کے پل پر قریبی, دونوں چھلانگ لگاتے, جو زندہ بچ جائے گا اس کا دین سچا ہوگا, جو اندر ڈوب گیا مر گیا وہ جھوٹا ہوگا, اور ساری دنیا دیکھ لے گی کہ سچا کون اور جھوٹا کون. اور اس سے پہلے بھی علماء نے مباہلے, قرآن کریم اور حقانی بائبل. ایک مرتبہ ایسا موقع آیا جب انگریز ہندوستان پہ آئے, وائسرائے, تو یہاں بہت زیادہ عیسائی مشنریاں پھیلی جنہوں نے بائبل کو, اس کے نسخوں کو پھیلا, تو علماء نے مباہلے کی چیلنج. ایک موقع پہ ایسا آیا کہ اس کے سب سے بڑے پوپ پادری اس کو دعوت دی کہ میں بھی, ایک عالم نے, میں بھی قرآن پاک کو سینے سے باندھتا ہوں, آپ بھی بائبل کو باندھیے, اور یہ واضح کرنا ہوگا اللہ کی سچی کتاب اس وقت کون سی ہے, اور ہم دونوں آگ میں کودیں گے. جو شخص اپنی کتاب سمیت زندہ بچ گیا اس کا مذہب سچا ہو, لیکن کوئی بھی مقابلے کے لیے تیار. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی تو جو بڑے بڑے علماء تھے وہ سارے ڈر گئے کہ نہیں یہ مباہلہ نہیں کر. بالآخر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. قرآن کریم نے اس مباہلے کے واقعے کو بھی یہاں ذکر فرمایا. سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صاف اعلان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس وقت پسندیدہ دین اسلام ہے, اور اسلام سے انحراف کر کے یہودیت پر ہٹ دھرمی اختیار کرنا یا نصرانیت پر, یہ سوائے کفر و عناد کے کوئی اور حقیقت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جرائم کو بھی ذکر کیا کہ یہ لوگ باوجود کہ آسمانی کتاب کا دعویٰ کرنے والے, انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے تھے, انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا, خون ریزی کی, زمین کے اندر فساد مچایا, اور کمزوروں پر انہوں نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے. لہذا مسلمانوں کو ان کی دوستی سے منع کر دیا گیا کہ اے ایمان والو, جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست نہیں ہو سکتا وہ تمہارا بھی کبھی دوست نہیں ہو سکتا. جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے, اس بات کو سمجھ لو. چنانچہ اس سے بڑھ کر چشم کشا باتیں اور کیا ہو سکتی. قرآن نے صاف فرمایا دوسرے مقام پر فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن, اس بات کو سمجھ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے گھروں کی مثال دیں, جو ہمارے باپ کا, ہمارے بھائی کا یا بیوی کے لیے اس کے شوہر کا سخت ترین جانی دشمن ہو, وہ کیا اس عورت کے لیے, اس کی اولاد کے لیے خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جب ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کی مثالوں میں سمجھ لو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا بھی کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ان کے ساتھ دوستی اور دوستی کی پینگیں بڑھانے سے, دلی محبت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کریم میں صاف منع فرما دیا گیا. اس سورہ آل عمران میں 3 واقعات جو ذکر فرمائے گئے جس پر اس سورت کی بنیاد رکھی گئی آل عمران, یہ تینوں بڑے عبرت آموز واقعات ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے بڑے کرشمے. سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے, اس میں حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہے. حضرت عمران حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد محترم کا نام. حضرت بی بی مریم کی والدہ حضرت حنہ بنت فاقوس تھی.
بڑی صالحہ نیک برگزیدہ خاتون تھی. آپ کے والد حضرت عمران بھی بڑے نیک اور صالح آدمی. ایک مرتبہ دیکھا ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلا رہی, تو اولاد تھی نہیں, تو اولاد کی تمنا پیدا. اللہ سے دعا کی, یا اللہ اگر آپ ہمیں اولاد دیں گے ہم نظر مانتے ہیں, جو بھی آپ بیٹا ہمیں دیں گے وہ ہم آپ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے, آپ کے گھر بیت المقدس کا خادم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی صورت میں بیٹی عطا فرمائی. اس زمانے میں صرف لڑکوں کو اللہ کے گھروں کی خدمت کے لیے مقرر کیا جاتا تھا, انہی کی قربانی کو وقف کو قبول کیا جاتا, لیکن بی بی مریم کو اللہ نے قبول, فتقبلها ربها بقبول, فرمایا کہ ہے بچی لیکن یہ ہمارے اس بیت المقدس اس گھر کی صفائی کیا کرے, اس میں جھاڑو لگائے, ہم قبول کرتے ہیں بی بی مریم کی خدمت. اور حضرت بی بی مریم کو اس زمانے کی سب سے برگزیدہ شخصیت حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کے اندر دے دیا. حضرت زکریا بیت المقدس کے امام تھے, بی بی مریم اسی مسجد کی محرابوں کے اندر رہتی تھی. اللہ کے گھر کی خدمت کرنا ان کا مقصد تھا, ہر وقت عبادت میں رہے. ایک مرتبہ حضرت زکریا نے دیکھا 6 سال کی بچی ہیں, ان کے پاس تر و تازہ بے موسم پھل موجود. پوچھا بیٹا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے, کون لے کے آیا؟ کہنے لگی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. یہ توحید بھرا جب جواب سنا اور حضرت بی بی مریم کی یہ کرامت, یہ معجزہ دیکھا, تو ان حضرت زکریا کی بھی اولاد نہیں تھی, انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے, یا اللہ اگر اولادیں ایسی ہوتی ہیں تو میں بھی دعا کرتا ہوں مجھے بھی ایک نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو بھی قبول فرمایا, اور حضرت یحییٰ کی صورت میں جلیل القدر پیغمبر بیٹا عطا فرمایا, اور فرمایا ہم تمہیں جو بیٹا دیں گے اس کی بڑی صفات ہوں گی, وہ مقتدا ہوگا, وہ امام ہوگا, وہ بڑا صالح ہوگا, صالحین اور ابرار کا پیشوا ہوگا, اور وہ باوجود قدرت کے نکاح سے اپنے آپ کو اتنا عبادت گزار ہو. چنانچہ حضرت یحییٰ کی قرآن نے یہ صفت دی, انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا, ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اور حضرت عمران کو عمر کے اس حصے میں اولاد عطا فرمائی جہاں عام طور سے مایوسی تھی, گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ظاہر. اس سے بڑھ کر جو تیسرا واقعہ ان سے بڑھ کر عجیب تھا وہ حضرت بی بی مریم کی اولاد کا. اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو بغیر باپ کے جو اولاد عطا فرمائی حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی صورت میں, یہ ان دونوں سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کی نشان, اس لیے کہ ان دونوں کے لیے اولاد عام عمر کے تقاضے کے اعتبار سے وہ خلاف خرق عادت تھی, لیکن یہ حالت کے بغیر باپ کے اولاد صرف اللہ کے حکم سے اللہ کے کلمہ سے ہو جائے, یہ اس سے بھی بڑی نشانی. چنانچہ فرمایا ہم نے بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا. یہ تفصیل یہ سورہ مریم کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ آئی. قرآن کریم نے یہاں یہ 3 قصے ان برگزیدہ شخصیات کے ذکر فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں نے باطل نظریات گھڑ لیے, اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے لگے, اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ٹھہرانے لگے, اور بعضوں نے یہاں تک جرأت اور بے باکی کی کہ حضرت عیسیٰ ہی کو خدا یوں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ خدا حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے. یہ حلول کا جو شرکیہ اور کفریہ عقیدہ, اس کے سب سے یہ بانی یہ عیسائی, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حلول کا کیا. حلول کا معنی یہ ہوتا ہے جس طرح شربت کو ہم پانی میں ڈالیں وہ حل ہو کر سارے اجزاء اس کے اندر گھل مل جاتے ہیں, یا چینی ڈالیں اور گھول دیں تو چینی کے ذرے ختم ہو جاتے ہیں, وہ یکجان ہو جاتے. گویا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اندر حلول کر گئے. یہ شرکیہ اور کفریہ. قرآن مجید نے اس عقیدہ باطل کی تردید, اور اس عقیدہ باطل کی تردید پر عقلی اور نقلی بہت سارے دلائل موجود. ہندوؤں کا عقیدہ بھی حلول کا عقیدہ, وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیوتا ہیں وہ اپنی ہزاروں اور کروڑوں مخلوقات کے اندر حلول کر چکے ہیں, یہ بھی شرک. اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ان باطل نظریات کی جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گھڑ لیے تھے اس کی تردید فرمائی. پھر سورہ 3 پارے کے آخر میں آ کر نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو مباہلے کا واقعہ آیا تھا جس کی میں نے تفصیل عرض کی, قرآن کریم نے ذکر فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت دی تمام قوموں کو, یہودیوں کو, عیسائیوں کو, تمام دوسری قوموں کو, آؤ ایک کلمہ ایسا ہے جو سب کے نزدیک متفق ہے, لا الہ الا اللہ, اس پر جمع ہو جاؤ. اس لیے کہ جب تم توحید پر جمع ہو جاؤ گے باقی سارے کے سارے کام آسان ہو جائیں. متفق علیہ چیز پر جمع ہو. اور قرآن کریم نے یہ بات بڑی زوردار انداز میں بیان فرمائی, اور سورہ آل عمران کے شروع میں بھی بیان فرمائی کہ آیات کی 2 قسمیں ہیں. بعض قرآن کریم کی آیات محکمات کہلاتی ہیں جہاں صاف اور سیدھے اور پختہ احکام دے. نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, شراب سے بچو, خنزیر سے بچو,
جن احکام میں بچنے کا حکم فرما دیا گیا، جن آیات جہاں کرنے کا، یہ آیات محکمات کہلاتے، اور بعض آیات متشابہات کہلاتے۔ متشابہات وہ آیات ہیں جس میں اللہ جن کا مطلب واضح نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو وسع۔ اب یہ متشابہ ہے، اس کرسی کے پائے کتنے ہیں؟ پائے سونے کے ہیں، یاقوت کے ہیں، چاندی کے ہیں، زمرد کے ہیں، اس کے ساتھ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں یا نہیں، وہ کیسی کیفیت اس کی، یہ کرسی کی کیفیت بیان نہیں کی۔ ان آیات کو متشابہات کا فرمایا کہ جو علم والے لوگ ہیں، جو راہ راست والے لوگ ہیں، وہ محکمات آیات کو لیتے، وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی، وہ متشابہات کو لیتے اور متشابہات ہی سے اپنے فرقوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ متشابہات کی مراد واضح نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے جتھے اور گروہ بنانے کے لیے، فرقہ واریت کی بنیاد رکھنے کے لیے متشابہات کو لیتے، وہ محکمات آیات کو چھوڑ۔ آپ آج بھی آپ غور کر لیجیے، جہاں کہیں یہ آتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں قرآن سے دلیل دے رہے، ارے قرآن پاک کی محکمات سے دلیل نہیں دے رہے، وہ قرآن پاک کے متشابہات کو ذو معنی آیات کو لیتے۔ جب سب سے پہلا فرقہ اسلام میں خارجیت کا ظاہر ہوا، جس کی پیشین گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، سب سے پہلا فرقہ جنہوں نے آخر یہ نعرہ لگایا کہ حضرت علی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ کافر، ہم ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو حضرت علی نے ان کے خلاف جہاد کیا اور مناظرے بھی کیا۔ مناظرے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا، جاؤ خارجیوں سے بات چیت کرو، اور نصیحت فرمائی، دیکھو قرآن سے دلیل نہ دینا، قرآن ذو معنی ہے، ہر بندہ اپنے مطلب کی بات نکالتا ہے، تم سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پکڑنا ہو۔ دیکھو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں انشاءاللہ کبھی موقع ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جو مناظرہ خارجیوں کے ساتھ ہوا تو کبھی بیان کروں گا، کس طرح دلیل دی، کس طرح انہوں نے توڑ کیا، بڑی تفصیلی گفتگو۔ لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا، ان الحکم الا للہ، قرآن میں یہ آتا ہے کہ بادشاہت صرف اللہ، جب قرآن نے یہ فرمایا بادشاہت صرف اللہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت علی کی بادشاہت کو، خلافت کو نہیں مانتے، ہم تو صرف اللہ کی بادشاہت، قرآن کی بادشاہت کو مانتے، اور اپنے نیزوں پر قرآن انہوں نے لکھا، ہم تو اہل قرآن ہیں، قرآن والے۔ ہمیشہ یاد رکھے فتنے اسی طرح سے شروع ہوتے، جب کوئی بندہ قرآن خود سمجھنا شروع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کی تعلیمات، صحابہ کرام کی تعلیمات، ارشادات کو بیچ سے نکالے گا تو گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر، اور احادیث کیسے سمجھی جا سکتی ہیں؟ جو احادیث کے نقل کرنے والے وہ حدیث کو جس طرح سے سمجھیں گے، ہم اسی طرح قرآن احادیث مبارکہ کو سمجھیں۔ ایک حدیث کو نقل کرنے والا راوی اس طرح سے سمجھ تو ہم اسی طرح اس کو، اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضرت عمر نے حدیث نقل کی لیکن حضرت عمر اس حدیث کو نہیں سمجھ سکے، حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی لیکن ابو ہریرہ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھے، حضرت عائشہ نے نقل کی، حضرت عائشہ یہ مطلب نہ سمجھی، تو اس سے بڑی گمراہی اور سیدھے راستے سے بھٹک جانا اور کیا ہو سکتا؟ اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہو سکتی؟ امام بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، کوئی بندہ آ کر یہ دعویٰ کرے کہ صحیح بخاری کی حدیثوں کو میں زیادہ سمجھتا ہوں، امام بخاری بھی نہیں سمجھے، تو اس کا مطلب کیا نکلا ہے؟ ہر انسان جس میں ادنا عقل ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس سے بڑا بہکا ہوا انسان کو۔ امام بخاری جس حدیث کو نہ سمجھ سکے، خود نقل کرنے والے لکھنے والے، تو دوسروں اس حدیث کو کیسے سمجھے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن کریم بغیر احادیث مبارکہ اور احادیث مبارکہ بغیر صحابہ کے فتاوی اور صحابہ کی زندگی کے سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ وہ حضرات سمجھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا محمل کیا ہے، آپ نے یہ اپنی خصوصیت سے عمل کیا تھا یا امت کے لیے سنت کو جاری کیا تھا یا آپ نے بیان جواز کے لیے کیا تھا یا یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، وہ صحابہ کرام اس بات کو سمجھتے۔ اس لیے ان ساری باتوں کا ہونا ضروری ہے سیدھے راستے کے۔ آخر میں میثاق انبیاء کا ذکر فرمایا گیا کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا، اللہ اکبر، تمام پیغمبروں سے ان کے زمانوں میں ایک میثاق اور وعدہ لیا تھا کہ اگر ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں ان کا ظہور ہو جائے تو پھر تم سارے کے سارے اپنا کام چھوڑ کر ان کی نصرت کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا اعلان فرمایا، ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ افضل الانبیاء ہیں، آپ کو نبیوں کا بھی مقتدا بنایا گیا، نبیوں کو بھی حکم فرمایا گیا کہ اگر ہمارے پیغمبر آئیں گے تو تم پر ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا۔ اس لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اصلی نبوت، بالذات نبوت،
باقی تمام نبیوں کی نبوت اپنی جگہ، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر نبوت ہے، وہ آپ کی اقتداء میں نبوت ہے، وہ سارے کے سارے مقتدی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے مقتدی ہیں۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اور انبیاء سے جب وعدہ لیا گیا تو انبیاء کے واسطے سے وہ وعدہ ان کی تمام امتوں کے لیے کہ اے نبیوں کی امتوں، اگر تمہارے زمانے میں ایسے پیغمبر کا ظہور ہو جائے تم ان کی نصرت کرنا، ان پر ایمان لانا۔ تو اے اہل کتاب، اے بائبل اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے پیغمبروں سے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا، تمہارے اوپر بھی یہ وعدہ لاگو ہوتا ہے، تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، نصرت کرو۔ لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے، آپ کے خلاف سازشیں شروع کر، مشرکین مکہ سے مل گئے، طرح طرح کے انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کیے، اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو مٹانے کی کوششیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں اس سورہ تیسرے پارے کے آخر میں اس میثاق کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها ترفع أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ ہماری تمام حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بھائی انجم صاحب کو صحت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما دے، یا اللہ ان کے زخموں کو اپنی رحمت سے اپنے امر کن کے ذریعے سے بھر دیجیے، یا ذل جلال والاکرام تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، کرنل موسیٰ صاحب کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔